السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان حافظان مرشد عبد حیدر مولا علی کی شان میں 21 احادیث ہیں جو کہ بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں نا، یہ اس میں سے ہیں، غیر شیعہ کتب میں سے ہیں۔ فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لوگ تو جلتے ہیں نا مولا علی کے ذکر سے۔ فرمایا جا رہا ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح چہرہ دیکھنا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ رہی بات موسیٰ اور ہارون کی، تو مولا علی اور نبی پاک کی نسبت تو تبھی سمجھ آئے گی نا جب لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان رشتہ سمجھ آئے گا، نسبت سمجھ آئے گی۔ خیبر والے دن فرمایا تھا کل میں عالم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ فرمایا میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی کی عدالت سب سے بہترین ہے، علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے، علی عرب کا سردار ہے۔ جی اب بات تو یہ تھی نا، نبی پاک کے بعد چاہے خلافت ہو، چاہے زکوٰۃ کے منکر ہو، چاہے کچھ ہو، جس میں بھی اختلاف ہوا، مولا علی کو عادل ماننا چاہیے، حاکم ماننا چاہیے، باقی کیا کریں۔ خندق والے دن فرمایا علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، زمین و آسمان میں جتنے عبادت گزار ہیں سب کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت، باقی عبادات نہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد نہیں، صرف ایک ضربت ثقلین زمین و آسمان کے جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سے افضل ہے۔ فرمایا علی کے گھر کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، جو کہ صحابہ کرام کے لیے بھی کھلتے تھے، پہلے حکم آ گیا کہ صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، باقی سب بند کر دیے جائیں۔ فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ لشکر روانہ کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اہل سنت کے مفسر امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں درج کیا کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت آئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، المائدہ کی اس آیت کے بعد حج سے واپسی پر خم غدیر کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے، 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے، 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نبی کا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس فرشتے کا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بس جس صحابی کے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نبی کا، اس صحابی کا، اس فرشتے کا، جس عالمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، بس اس عالمین میں ان نبیوں کا مولا علی ہیں۔ اور یہ تو طارق جمیل نے بھی بیان کر دیا ہے کہ مولا کا معنی دوست نہیں، آقا، مالک، حاکم ہے۔ فرمایا جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے علی مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ علی کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اے علی جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ میرے پروردگار مجھے رات کو آسمان پر لے گئے اور علی کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کی وحی کی۔ علی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے، مومنین کا ولی ہے اور نورانی چہرے والوں کا رہبر ہے۔ واہ واہ۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں پہ لوگ اور بھی بہت ساری، ایک حدیث میں مختلف صحابہ کے بارے میں کہ وہ بنیادیں ہیں، وہ کھڑکیاں ہیں، وہ چھتیں ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث یہی صحیح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب بھائی چارہ ہوا تھا مہاجر اور انصار کے درمیان، مواخات مدینہ اس کو کہا جاتا ہے، جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تو مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ مولا علی نے
کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک نے فرمایا علی کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تجھے اس کا بھائی بناتا. اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ ساری کی ساری احادیث بخاری، مسلم، ترمذی اور یہ مستدرک الحاکم جس کو سیاہ ستہ کی کتاب کہا جاتا ہے، یہ اس میں سے ہیں. سنی اہل حدیث دیوبندی کتب میں سے ہیں، کوئی شیعہ کتب میں سے نہیں ہیں. اور یہ میں نے جو بھی احادیث بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں. کوئی ایک حدیث بھی مان لی جاتی نا ویسے تو آج اتنے اختلافات نہ ہوتے، آج مولا علی کی اولاد کو شہید نہ کیا جاتا، آج ان کے علم کو ضائع نہ کیا جاتا، آج ان کی جگہ پہ ہوئے 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 ان کی جگہ پہ نہ بیٹھا جاتا. یہ جو حدیث ہے کیا یہ غلط ہے؟ اگر اس کو مان لو تو پھر تمہارے پلے کچھ نہیں رہتا کہ منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھتا. جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ہوئے ہوئے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار. یقین کریں لوگوں نے اگر ان میں سے ایک بھی مانی ہوتی نا تو آج آل رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہوتا، آج آل رسول کا ذکر کرنے والے کو شیعہ نہ کہا جاتا، آج مولا علی کی فضیلت بیان کرنے والے کو برا نہ کہا جاتا. اوہ فرمایا جس نے مجھے ستایا جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا. کون سی حدیثوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ شیعہ کتب میں سے تو ہے ہی نہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ من گھڑت وہ واقعہ کر دیتے ہیں جی، ان کی کتابیں بدل دی ہیں انہوں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ تو ساری سنی کتب میں سے ہیں، غیر شیعہ کتب میں سے ہیں یار ساری. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت پلیٹ فارم سے، دیوبند پلیٹ فارم سے، اہل حدیث پلیٹ فارم سے یہ حدیثیں بیان ہی نہیں ہوتی، یہ حدیثیں بیان ہی نہیں ہوتی. کسی نے صحیح کہا تھا، اس نے کہا میں ساری رات حضرت ابو بکر کا ذکر کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ساری رات حضرت عمر کا ذکر کروں، ساری رات حضرت عثمان کا ذکر کروں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر میں نے 2 گھنٹے بھی مولا علی کا ہی ذکر کیا تو اسی وقت لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تو شیعہ ہو گئے، تمہیں اور کوئی نظر نہیں آتا. اگر یقین کریں یہ احادیث مان لی جاتی عملی طور پر مان لی جاتی تو کبھی بھی کربلا نہ ہوتی، کبھی بھی مولا علی. میں اب کون سے رازوں سے پردہ اٹھاؤں، لیکن کچھ کام آپ کا بھی ہے، تحقیق کرنا آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ کیا یہ ہماری کتب میں لکھی ہوئی باتیں، اگر لکھی ہوئی تو ہمارے علماء ان کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا صرف شیعہ کی دشمنی میں کہ شیعہ مولا علی کا فضائل بیان کرتے ہیں اور ہم کیوں کریں کہ ہم لوگ ہمیں بھی شیعہ نہ کہنے لگ جائیں؟ بھائی بات شیعہ سنی کی نہیں، بات تو ہے اسلام کی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. بس آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنے علماء سے سوال کریں، اس بارے میں سوال کریں. اگر آپ کے علماء ناک منہ چڑھائیں تو آپ کے علماء صحیح نہیں ہیں، پھر چاہے وہ آپ کے باپ دادا کیوں نہ ہو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. کوئی ہے آپ کی مسجد جس میں ساری رات صرف علی 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 ہو؟ اور دوسری بات، جب بات کی جائے تو پہلے خلیفہ کے دشمن پر لعنت، حضرت ابو بکر کے دشمن پر لعنت، وہ کہیں گے لعنت. حضرت عمر کے دشمن پر لعنت، وہ کہیں گے لعنت. حضرت عثمان کے دشمن پر لعنت، وہ کہیں گے لعنت. جب کہا جائے مولا علی کے دشمنوں پر لعنت تو وہاں پہ اختلاف کیسا، وہاں پہ خاموشی کیسی، وہاں پہ لڑائی جھگڑا کیسا. ہوئے توبہ یار. باقی ان تمام کتابوں کے حوالے پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش کیے ہیں. ترتیب آگے پیچھے ہو بھی سکتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو فرمان پیش کیے گئے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں. اور یہ وہ احادیث ہیں جس کو شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے. یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، غلط احادیث نہیں ہیں. اب پھر بھی آپ نہ سمجھو نہ مانو تو آپ کی مقدر. باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار.